بارشوں کا سلسلہ تیزی سے جاری تھا اور چڑیا کا گھر زمین پر جا گرتا ہے۔ کیونکہ بارشوں کا سلسلہ تیز تھا اس لیے چڑیا اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتی ہے اور چڑیا کے پاس اور کوئی بھی گھر موجود نہ ہوتا۔ اور چڑیا اس بارش میں اور اس آندھی میں اڑتی اڑتی کالو کوے کے پاس جاتی ہے۔ کالو کوے کی ہر دفعہ چڑیا نے مدد کی ہوتی ہے۔ اس دفعہ چڑیا کوے کے گھر پر دستک دیتی ہے اور کوے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور اندر سے کوا جواب دیتا ہے۔ اور کوا چڑیا کی بات سن کر بھی انسنی کر دیتا ہے اور سونے کا ناٹک کرتا ہے کہ چڑیا کو لگے کہ کوا سویا ہوا ہے، پر کوا ناٹک کر رہا تھا، کوا تو سویا نہیں تھا۔ دوسری طرف مونی چڑیا کا بھی گھر ٹوٹ گیا۔ ارے پکشیوں، چلو کالو کوے کے پاس چلتے ہیں۔ پھر ایسے ہی مونی چڑیا سب پکشیوں کو لے کر کوے کے گھر جاتی ہے اس سے مدد مانگنے کے لیے۔ اس دفعہ تو میرا کتنا مضبوط اور پکا گھر ہے۔ اس دفعہ لاڈو چڑیا کا بھی گھر اور مونی چڑیا کا بھی گھر ٹوٹ گیا۔ اس طرح کوا کہتا ہے اور مونی چڑیا کوے کے گھر پر دستک دیتی ہے۔ ارے اس ٹائم کون آیا ہے؟ ارے کیا ہے مونی چڑیا، تمہیں اتنی بارش میں آرام نہیں؟ ارے کالو بھائی، ہمارا گھر اس بارش کی وجہ سے ٹوٹ گیا، کرپیا کریں ہمیں اپنے گھر میں جگہ دیں۔ ارے مونی، میں کوئی پاگل ہوں جو تم جیسے گندے پکشیوں کو اپنے خوبصورت گھر میں رہنے دوں؟ چل یہاں سے بھاگ جا۔ کالو کوا ایسے پکشیوں کو کہتا ہے اور پکشی پھر نراش ہو کر اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف لاڈو چڑیا اپنی بہن نن کے ساتھ دن گزارنے لگتی ہے بارشوں کے۔ ارے سونی بیٹی، میں تو اب آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ آپ بولتی تھی نا کہ موسی آپ ہمارے گھر نہیں آتی۔ یہ دیکھو سونی بیٹا، میں اب آپ کے گھر ہی رہوں گی ان بارشوں کے دنوں میں۔ ارے ہاں لاڈو بہن، آپ میرے گھر رہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ میرے گھر آئیں۔ پھر سونی اپنی ماما کے پاس چلی جاتی ہے۔ ارے سونی بیٹا، اپنی موسی کو آرام کرنے دو، وہ بہت تھکی ہوئی ہے، اور ادھر آؤ، تم میرے پاس آ کر سو جاؤ، صبح تم نے اسکول بھی جانا ہے۔ پھر دونوں بہنیں ایسے باتیں کرتی ہیں، سونی اپنی ماما کے پاس آ جاتی ہے اور لاڈو چڑیا اپنے گھونسلے میں آرام کرنے لگتی ہے اور اپنی بہن کے گھر بارشوں کے دن گزارنے لگتی ہے۔ ارے پکشیوں، دیکھو نا، ہمیں کتنا ہی اچھا اور مضبوط گھر مل گیا ہے، اب ہم یہیں رہیں گے۔ پھر مونی چڑیا ایسے کہتی ہے اور پھر مونی چڑیا بادل کے پاس جاتی ہے۔ بادل کو کہتی ہے، ارے بادل بھائی، آپ نے تو ہمارے گھر ہی گرا دیے، آپ نے اتنی تیز اور زوردار بارش کی کہ آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا اپنے گھر مضبوط کرنے کا۔ ارے مونی چڑیا، میں ہر سال آپ کو یوچنا دیتا ہوں، میں بارش کرنے آ رہا ہوں، میں نے کوے کو دی تھی یوچنا کہ سب پکشیوں کو بتائے۔ ارے بادل بھائی، وہ کوا تو نالائق ہے، اس نے ہمیں نہیں بتایا۔
अरे मोनी चिड़िया, मैं उस कौवे को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी बात का गलत मतलब लिया और तुम सबको नहीं बताया। मुझे लगा कि उस कौवे ने बताया होगा। अरे नहीं नहीं बादल भाई, हमें कवि ने कुछ भी नहीं बताया और कवि ने अपना मजबूत और पक्का घर बना लिया और हम पक्षियों ने अपने पक्के घर नहीं बनाए। और अरे मोनी चिड़िया, मुझे क्या पता था कि वो कौवा इतना तेज है। उसने अपना घर बना लिया और तुम सबको अपना घर पक्का करने का मौका नहीं दिया। मुझे उस कौवे को सबक सिखाना होगा। अरे हाँ हाँ बादल भाई, आप उस कौवे को जरूर सबक सिखाएं। मोनी चिड़िया बादल को ऐसा कहकर अपने घर लौट आती है और बादल गुस्से से गरजता है। अरे कव्वे, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरी बात पक्षियों तक ना पहुंचाओ। अब कव्वे, मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बात किसी को भी नहीं बताई। मैं तुम्हें इस तरह सबक दूंगा कि जैसे पक्षियों को मिला दूसरों को। ऐसे ही बादल गुस्से से गरजता हुआ कव्वे के घर के ऊपर जाता है और अपनी तेज बिजली कव्वे के घर के ऊपर फेंकता है, जो वो कव्वे का मजबूत घर बर्दाश्त ना कर सका और कौवा का घर और कौवा दोनों जमीन पर जा गिरी और कौवा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया और कव्वे को अपनी सजा मिल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी के साथ झूठ बोलेंगे तो उस झूठ का अंजाम हमारे साथ भी लाजमी होगा, जैसे इस कौवे के साथ हुआ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना।